اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہمارے بریگیڈیئر مصدق صاحب جو ہیں، وہ بھی جو ہمارے نئے یہاں پہ ابھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اینٹی کرپشن کے ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے معاون خصوصی، اور ہمارے ساتھ سیکٹری فوڈ اور ہمارے سیکٹری فوڈ کے جتنا بھی عملہ ہیں، ان سب کے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں کہ جن حالات کے اندر ہمیں سامنا تھا، اور ہم نے ان حالات کے اندر پروکیورمنٹ کا پروسیس تھا، اور خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ڈیفیشینٹ جو ہے وہ ایک صوبہ ہے گندم کی، جو یہاں پہ گندم پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی کم پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے اپنے پروکیورمنٹ کا ایک مرحلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور ہمارے اس وقت جو کہ 5 لاکھ یعنی 50 لاکھ میٹرک ٹن ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں 1.4 ملین جو ہے وہ ہم لوکل اس کے پروڈیوس کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ہم یا تو پہلے جو ہوتے تھا وہ ہم یا تو اس سے پروکیور کرتے تھے پاسکو سے، یا پنجاب گورنمنٹ سے، اور یا ٹی سی پی سے باہر کی جو گندم آتی تھی تو اس کے ذریعے خریدتے تھے۔ یعنی 50 لاکھ ملین میٹرک ٹن، 50 لاکھ ملین میٹرک ٹن ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ 50 لاکھ میٹرک ٹن ہماری 5 ملین میٹرک ٹن، اور 50 لاکھ ٹن جو ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت 1.4 ملین ہم نے جو ہے 1.4 ملین جو ہے یہ ہماری صوبے کی لوکل پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہے، انہوں نے ہمارے اس جو ہم نے ان کے سامنے 3 مختلف ہمارے پرچیز کے لیے ڈفرینٹ وہ رکھے تھے، اس میں یہ کیا گیا تھا کہ ہم مارکیٹ سے بھی لیں گے، پرچیز کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پاسکو سے خریدیں، کیونکہ 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہم نے گندم خریدنی تھی پاسکو سے، اس میں ہمیں جب ہم نے کیلکولیشنز کی، ہماری ٹیم بیٹھی، تو ہمارے صوبے کو اس میں تقریباً 12 ارب روپے کی سیونگ تھی، اور اس ٹوٹل جو اس کی کاسٹ اگر ہم پاسکو سے خریدتے تو وہ کوئی 41 بلین روپے آتی، لیکن جو ابھی ہم نے ہمارے لوکل گروور سے یا پنجاب کے گروور سے جو ہم نے خریدی ہے، اس پہ ہماری ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 29 ارب 25 کروڑ روپے جو ہے وہ ہمارے سارے اخراجات ہوئے ہیں۔ ہم نے اس مرتبہ چونکہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل خان صاحب کی جو ہماری دوسری یہاں سے پہلے صوبائی حکومت ہے اس میں شروع اس کا عمل ہوا تھا، لیکن پریکٹیکلی پہلے ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے جو اقدامات اٹھائے وہ ابھی عباسی صاحب جو وہ آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے، تو اس میں مختلف ہم نے اقدامات کیے، اور اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرسٹ نو کرپشن کے لیے ہماری 0 ٹالرنس ہے عمران خان صاحب کے مطابق، اور ہم نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو اقدامات بھی اٹھائے ہیں، اب تک تقریباً ہمارے جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، اب تک ہمارے ان 9 لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے، یا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کلوز کیا گیا ہے، جو جس لیول کی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہے، اور انکوائری سب پہ بنا دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ مقصد تھا کہ ہم جو مارکیٹ میں جو سچوریشن سی، گندم بہت زیادہ پنجاب میں بمپر کراپ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک سیاسی حکومت ہے، اور پورے پاکستان کی اس کی جڑیں جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے کسان کی حالت جب ہم نے دیکھی تو ہم نے پنجاب کے کسان کو بھی اس میں پوری طرح شامل کیا، تاکہ
جو ایک ان کی طرف سے ان کو ہم سپورٹ دے سکیں پنجاب کے کسان کو. اور اس سلسلے بھی ماشاءاللہ ہماری طرف سے ان کو پوری طرح آفر کی گئی. پنجاب کے لوگوں نے یہاں پہ ان کے گروورز نے بھی ہمارے پاس گندم لائے. اگر خود نہیں لا سکتے تھے تو انہوں نے سب مل کے کسی کو جو بھی ان کا ریپرزنٹیٹیو تھا ان کے ذریعے یہاں پہ گندم لے آئے. تو میں باقی جو مختلف قسم کے اس وقت جو ہم نے گندم خریدی ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے مقابلے میں ہم 3,900 روپے پہ خرید رہے ہیں. ہم سے اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ 3,900 روپے جو ہیں یہ پرائس جو ہے یہ ہم نے فکس نہیں کی. یہ ECC جو اکنامک کوآرڈینیشن کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے یہ وہ فکس کرتے ہیں وہ ریٹ مرکز میں, اور پنجاب بھی اس ریٹ پہ جاتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہم پنجاب اور مرکز کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا کا بھی وہی ریٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو ریٹ ہے وہ 3,900. تو ہم نے جو یہ ریٹ فکس کیا ہے یہ ہم اس سے کم ریٹ جا نہیں سکتے. یہ 40 kg کے ساتھ سے 40 kg کے حساب سے یہ ہم نے فکس کیا. بلوچستان میں اس کے مقابلے میں اچھا جو ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے کچھ اقدامات ہوئے تھے اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹرانسپورٹیشن ہمیشہ جب ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے آتے تھے تو اس پہ مختلف سوالات اٹھتے تھے تو ہم نے بیچ میں سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ختم کر دی. پھر اس کے بعد باردانہ ہے, باردانہ بھی ہم نے نہ وہ بھی اس کسان پہ ڈالا ہے, گروور پہ ڈالا ہے جو کہ ہمیں سپلائی کرتا ہے. تیسری بات جو تھی وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کی. ان تمام چیزوں کے اس 3900 کے اندر یہ سارے شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کسی کو اس کی پیمنٹ نہیں کی. لیکن اس کے مقابلے میں سندھ کی حکومت نے 4,000 ریٹ بھی رکھا ہے اور وہ کوئی 90 ارب سے زیادہ کی وہ گندم خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ باردانے کی علیحدہ قیمت رکھی ہے, اس کی یہ ٹرانسپورٹیشن کی علیحدہ رکھی ہے اور لوڈنگ ان لوڈنگ کی علیحدہ رکھی ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے تو ماشاءاللہ اس میں ہم نے بھی یہ بھی ایک بہت بہتر کردار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں یہ اس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر عمران خان کے ویژن جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھا ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جتنے بھی اقدامات شفافیت کی طرف لے سکتے وہ تمام اقدامات لیے. اس دوران ہمارے ساتھ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمارے جو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری صاحب سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام نے مکمل تعاون کیا اور میڈیا نے بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. اور ہمارے اس وقت آج سے ہم نے چونکہ ہماری جو ٹارگٹس تھے وہ ہم نے اچیو کر لیے ہیں. اس ٹارگٹس کے بعد ہمارے ساتھ جو بھی اس کے علاوہ ابھی جو ٹرک وغیرہ ادھر کھڑے ہوں گے وہ بھی واپس چلے جائیں کیونکہ ہم نے جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. اس میں سے پنجاب کے بھی بہت سارے کسانوں کو ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو بھی یہاں پہ آئے اور ہمیں گندم بھی فراہم کی اور ہم لوگوں نے ان کو بڑی عزت سے, کیونکہ یہ ہماری ہم وہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہ مین گروور جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. پنجاب میں اس وقت کوئی 2,80,00,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم پیدا ہوئی ہے. ان کی اپنی ضروریات جو ہیں وہ 1,50,00,000 ہیں. یہ باقی گندم وہاں پہ پڑی ہے اور پنجاب حکومت کو کسان کو ہم جتنا سپورٹ کر سکتے تھے اپنی طرف سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں. جب وہاں پہ گندم کی طرف لوگ نہیں جائیں گے یہ خطرہ بہت زیادہ تھا کہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ شاید گندم کی طرف نہ جائیں آئندہ کے لیے. تو ہم نے اس لیے ان کو بھی سپورٹ دی تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہو اور وہ ہمیں خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ ان کی ہم کچھ بھی دادرسی کر سکے تو ہم ان کی ضرور کریں. تو یہ تقریباً اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ مختلف جب پوچھیں گے بھی. اور ہمارے ساتھ اچھا اس میں یہ تھا پہلے ہم نے کچھ 500 میٹرک ٹن کا ہم نے رکھا تھا, پھر ہم نے اس کو 100 میٹرک ٹن تک ہم لے آئے تاکہ اس کے اندر وہی ٹرانسپیرنسی کی بات ہے, اس کی زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو, زیادہ سے زیادہ گروور جو ہے وہ اس کے کا حصہ بن سکیں. اچھا ابھی ہم جو ہمارے آج سے گندم کا جو ہمارا کوٹا ہے یا جو بھی ہم لینا چاہتے تھے وہ پورا بھی ہو گیا, لیکن اس کے اندر 3 سینٹر جو ہیں ہمارے, ایک چترال کے,
ایک لوور دیر کے اور ایک سوات کے، وہ کھلے رہیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت کم گندم جو ہے وہ لیٹ وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے گندم کم خریدی ہے. وہ ان کا جو مطلب جتنا وہاں پہ خریدنا چاہتے تھے، ان کے پاس جو سپیس ہے اس کے مطابق وہ ان کو اجازت دی جائے گی. تو یہ ٹرانسپورٹ کی ایڈیشنل بجٹ. اچھا، اور وہاں پہ ہم نہ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، اور چترال کو جانے میں ٹرانسپورٹ کی بجٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بگڑیہ مصدق عباسی میرا تعلق ایبٹ آباد سے، میرا پہلا انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ. اس سے پہلے میں خان صاحب کی کابینہ میں فیڈرل میں تھا، وہاں پہ میرے پاس انٹیریئر اکاؤنٹیبلٹی تھی. اس کے بعد میں پنجاب میں ان کا ایڈوائزر تھا، اور یہ میری پی ٹی آئی کی جو ہے خان صاحب کی تیسری کابینہ ہے جس کا میں ابھی ممبر ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ جو گروور ہے پنجاب کا وہ ہمارا مشترکہ نیشنل گروور ہے، کیونکہ ہماری فوڈ باسکٹ جو ہے وہ پنجاب ہے. وہ اگر گرو کرے گا تو باقی صوبے کھائیں گے، وہ گرو نہیں کرے گا تو وہ صوبے نہیں کھائیں گے. اور اگر وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اگلی دفعہ وہ گندم پیدا نہیں کرتا تو سارا ملک سفر کرتا ہے. تو یہ ایک نیشنل انٹرسٹ تھا جس کی کال کو پی ٹی آئی نے جو ہے نا لبیک کہا، اور ہم نے اس کو انکریج کرنے کے لیے گروور کو، جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے، تاکہ پرائس بدستور نیچے گرتی جا رہی تھی مارکیٹ کے اندر اور گروتھ بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ جب سپورٹ پرائس اناؤنس کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پہ پرائس جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو گئی. کیونکہ جو اس وقت گروتھ جو اس کی ٹوٹل پروڈکٹ کے پروڈکشن کے اوپر جو اس کی کاسٹ پڑ رہی تھی گروور کی، وہ مارکیٹ کے تقریباً برابر تھی، نہ نفع تھا نہ نقصان تھا. تو اس سے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہوئی، اور امید ہے کہ اس انکریجمنٹ کی وجہ سے اگلے سال جو ہے پھر جو ہے پنجاب اسی طرح سے گندم کو گرو کرے گا. باقی صوبوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی، بلوچستان کی بھی اور سندھ کی بھی، جو ان سے گندم لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ سپورٹ کرنا تھا گروور کو، اور دوسری جو انشور کرنا تھا کہ ہم نے جو لینی ہے گندم وہ ہم اس کاسٹ پہ لیں، اس پرائس پہ لیں کہ ہمارا جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کی بھی بچت ہو. تو ہم نے دونوں ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو کر لیے. میں صرف کور کروں گا اینٹی کرپشن پوائنٹ آف ویو سے جو ٹرانسپیرنسی اس میں ہم نے انشور کی، تاکہ کسی طرح سے بھی حق تلفی نہ ہو. اس میں ہم نے سب سے پہلے ایپ انٹروڈیوس کی. ایپ کے اوپر لوگ اپنا بتاتے تھے کہ جناب ہم انٹرسٹڈ ہیں بیچنے میں. ہمیں اس سے آئیڈیا ہوتا جا رہا تھا کہ کتنے لوگ ہم آنے والے ہیں. لیکن اس ایپ میں ہم نے ایک کنڈیشن لگا دی تھی کہ اس ایپ میں اب جب اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گندم دینی ہے، تو اس میں کنڈیشن یہ نہیں تھی کہ ہم نے آپ سے لازمی خریدنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹ سے لوگ زیادہ آ جائیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ تمام گوڈاؤنس میں ہم نے کیمراز جو ہے فٹ کیے، اور وہ کیمراز کا سینٹرل کنٹرول فوڈ کے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا، ہر ایک جگہ مانیٹر ہو رہی تھی. تو اس لیے ہمارے آئیز اینڈ ایئرس دونوں جو ہے وہ فوکس تھے. ہم نے کسی ہینکی اور پینکی ڈائریکٹ جو ہے نا مانیٹر ہو رہی تھی. پھر ہم نے جو ویئنگ تھی اس کو کمپیوٹرائز کیا، بیکاز ویئنگ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے گڑبڑ ہوتی ہے، فوڈ والے کر جاتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ویئنگ کے کمپلیٹ سسٹم کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا. اور ڈیجیٹائزیشن جو تھی وہ اتنی اس میں اپ گریڈ ہو چکی تھی جو پچھلی گورنمنٹ نے ہماری کی تھی، کہ کتنا گندم آ رہی ہے، کتنی ذخیرہ ہو رہی ہے، کتنی باقی رہ گیا ہے ٹارگیٹ، وہ ہر چیز ڈیلی اپڈیٹ ہو رہی تھی. اور یہ ایکسیس ٹو آل تھا، سب لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 3 Qs جو ہے نا وہ انشور کیے. ہم نے کوالٹی، ہم نے کوانٹٹی، اور ہم نے کیو کو نہیں توڑنے دیا. فرسٹ کم فرسٹ سرو، یہ 3 Qs ہم نے انشور کیے کہ یہ جو ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہماری بچت تھی کہ تاکہ کسی کی حق تلفی کسی طرح کی نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ایک اسپاٹ چیک ہم نے رکھا. اسپاٹ چیک میں ہمارے لوگ جاتے تھے، وہ اسپاٹ چیک کرتے تھے. کوالٹی میں ہم نے انشور کیا کہ ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ 12% تک لیتے ہیں ماسٹر وٹ ایور اٹ از، وہ ایک ٹیسٹ پاس کوئی کرے گا تو گندم بیچے گا. پھر کوالٹی کے بعد ہم نے ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھی کہ کوالٹی پہ آپ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ تھریٹ کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، مطلب ایک ابیوز میل پریکٹس ہو سکتی تھی. تو ہم نے یہ اس میں قدغن لگا دی کہ کوالٹی اگر کسی کی ریجیکٹ ہوتی ہے، اور اپیل کمیٹی ہم نے اوپر بنائی. اپیل کمیٹی میں اگر وہ کوالٹی پاس ہو جاتی ہے
تو جس نے پہلے ریجیکٹ کیا اسے پھر سوال پوچھا جائے گا, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں پہ جو ہے نا گڑبڑ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کوالٹی چیک میں جو تھرڈ پارٹی تھا, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے فوڈ سیفٹی اینڈ حلال جو اتھارٹی ہے اس کو تھرڈ پارٹی سروے کے طور پہ کہا کہ آپ سیمپلنگ کریں اور سیمپلنگ کر کے دیکھیں کہ اگر کہیں کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر اس کی علیحدہ انکوائری انیشیٹ کریں گے کہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو. پھر اگر کسی کو یہاں پہ بھی شک پڑتا ہے تو PCSIR جو ہے وہ تھرڈ اپیلنٹ پروسیس تھا. تو ہم نے ٹوٹل سسٹم کو الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ رکھا, ہم نے چیزیں میرٹ کے اوپر لیں. آپ نے بہت شکایتیں سنی ہوں گی کہ جناب وہ ہماری لے نہیں رہے یا ہماری باری کیوں ٹوٹ گئی ہے, ایسی بہت کم شکایتیں آئی ہیں. ٹوٹل جو ہمیں کمپلینٹس ہیں, میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 40 ہیں. اتنے بڑے صوبے میں اتنے لوگ انوالو تھے, 40 کمپلینٹس کا آنا اتنا, اس کا مطلب ہے کہ کمپلینٹس بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. تھینک یو ویری مچ. یہ میں نے کہا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ ساروں کا, فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس دفعہ جو ہے پروکیورمنٹ سیزن میں جو ہے یہ پروکیورمنٹ کی, ہم نے جو ہے فائنانس نے تقریباً 29 ارب روپے کا کمٹمنٹ کیا, اور وہ بھی ہم نے بوروڈ ریسورسز سے نہیں, اپنی کیش ریسورسز سے کیا. دوسری چیز یہ کہ جو سب سے اہم چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ اس سال ملک میں ریکارڈ بمپر کراپ آئی ہے. ریکارڈ بمپر کراپ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک پروکیورمنٹ جو گورنمنٹ ایجنسیز یا پروونشل ایجنسیز کرتی ہیں, جیسے کہ صوبوں نے کیا, ہم نے کیا, اور ایک ہوتا ہے کہ وہ پھر باقی بال پرائیویٹ سیکٹر خریدتا ہے. تو جس طریقے سے KP کی صورتحال ہے, 50 لاکھ ٹن ہماری کنزمپشن ہے جو اپروکسیمیٹلی ہے, 15 لاکھ ٹن ہم پیدا کرتے ہیں. تو جو حکومت ہوتی ہے یہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ ٹن کا بندوبست رکھتی ہے. تو ابھی ہم جو ہے مطلب 1.5 لاکھ ٹن پہلے, اس سے پہلے خریدنے سے پہلے ہمارے پاس ذخیرہ پڑا ہوا تھا, تو یہ ہم نے اس کے علاوہ خرید لیا. اب اس میں جو سب سے بڑی چیز, جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہائی لائٹ کرنے والی ہے کہ آیا یہ ہمارا ذخیرہ بھی اس سال استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ مارکیٹ میں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اچھی خاصی پرچیز کر لی ہے. اور جب یہ KP میں جیسے بتایا میرے ساتھیوں نے کہ مانگا تو ہم نے 2-3 لاکھ ٹن تھا, لیکن آج جو ہے 15-20 لاکھ ٹن گیا. اس سے جو ہے ہمارے فوڈ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یہاں کے جو لوگ جو آٹے کی ملیں وغیرہ جو سیزن کے اینڈ میں جن کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی آئی ہے. تو اب ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جو میں آپ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے 30-40 ارب روپے لگائے, یہ صرف ایک ہم نے انشورنس بائی کی ہے کہ سال کے آخر میں جب ایک دم ملک میں آٹا نایاب ہو جاتا ہے اور پھر پنجاب دوسرے صوبوں سے آنا بند ہو جاتا ہے, اس وقت ہمارے صوبے کے پاس کم از کم یہ آپشن ہو اور سرکار یہ مال پرووائڈ کر سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنا اس وقت جو ہے گندم اس کے علاوہ جو ہم نے خریدی ہے وہ صوبے میں آ چکی بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہم سے مانگیں گے اس سال ہماری باری لگے گی کہ بھی نہیں لگے گی. بٹ فار دا سیک آف پروونس یہ ہم نے کیا ہے. میں کنگریچولیٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو اس سارے پروسیس میں. بیفور وی اوپن ون کوشچن, آپ لوگ آ گئے ہیں تو میں ایک آپ کو شکایت کرنا چاہتا ہوں جو آج ہوا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ شکایت ہے, اور یہ بڑی اہم نیشنل لیول کی شکایت ہے. سال میں ایک دفعہ جو ہے اینول پلان کی جو کمیٹی ہوتی ہے, جو ADP ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے. وہ آج صبح 10 بجے یا 9 بجے اس کا ٹائم تھا. اس کا ورکنگ پیپر سارے صوبوں کو رات کو 9-10 بجے بھیجا گیا, اور جو PSDP تھی جو ساروں کی صوبوں کو انہوں نے دینی تھی, اس کی ڈیٹیل 15 منٹ پہلے میٹنگ سے دی گئی. اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے بڑا تیزی سے, میں نے احتجاج بھی کیا اس میٹنگ میں, لیکن یہ احتجاج آپ لوگوں کے سامنے بھی آنا چاہیے کہ اس میں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیشنل اکنامک کونسل اور جو SIFC نے جو پروجیکٹس ہائی لائٹ کیے تھے کہ ہر صوبے کے لیے ہونے چاہیے, خاص طور پہ میں KP کی بات کروں گا, وہ سارے کے سارے فیڈرل PSDP نے نکال دیے. اور جو یہ فیڈرل PSDP ہے, ملک کا سائز 124 ارب روپے معیشت کا ہو گیا ہے. اس سال 500 ارب روپے بھی فیڈرل PSDP نہیں ہے, یعنی 1% کیا, آدھا % بھی نہیں ہے. تو اس PSDP کا کیا فائدہ. میں اس فورم سے جو ہے ساروں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے مرج ایریاز کے لیے جو کمٹمنٹ تھا ڈیولپمنٹ کا, وہاں پہ ویسے ہی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے, اس کو خدا رہا یہ جو اب ڈیسائیڈ کریں وہ ہمارا پورے پیسے دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور جو SIFC اور NSE نے جو چیزوں کا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ نہ نکالیں, یہ ہمارے لیے بڑے اسٹریٹجکلی اہم پروجیکٹس ہیں. تو اب اس کے بعد آپ لوگ سوالات کریں, کیونکہ یہ ایک تھی چیز میں نے کہا اس پریس کانفرنس کے بہانے آپ لوگوں کے تھرو کچھ.
نہیں وہ SIFC وہ تو ایک لیٹ بلایا, وہ تو ایک بڑے پلیٹ فارم میں چیز ہوئی نا. اب SIFC کہتا ہے جیسے لفٹ کنال ہے, اس کو آپ بنائیں, انہوں نے اپروو کیا ہوا پروجیکٹ, ہم نے اس بجٹ میں اس کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں, وفاق نے اس کو نکال ہی دیے دفعہ اپنے کہ ہم اس میں 65% وفاق نے پیمنٹ کرنی تھی, 35% ہم نے کرنی تھی, اس 35% کے حساب سے ہم نے 10 ارب رکھ بھی دیے. تو ایک میں بتا رہا ہوں ان کے پروفیشنلزم کہ پورے سال میں ایک میٹنگ جس کے کاغذات 15 منٹ پہلے دیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے کہ اس کے اندر ہے کیا کیا نہیں ہے. تو یہ ان کی صبح میں نے احتجاج بھی کیا, انہوں نے کہا جی بات تو آپ نے صحیح کہی ہے, یہ کیے وہ کیے, جمعے کا وقت ہو گیا کرتے ہیں اس کو, پھر باقی ہمارے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اس میں بہتری ہو. اچھا, آپ کا جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ روڈوں پہ ٹرک کھڑے ہیں, تو ہم نے 3 لاکھ والا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلانا ہمارے پاس, ہم تو اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گندم تھی ہمارے گوڈاؤنس کے اندر, اس کو ملا کے ہم 3 لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں. تو ہم نے جو ٹارگٹ پورا کرنا ہے جو کہ ہمارے اسٹریٹجک ریزروز ہے اس کے مطابق جو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ٹرک تو 14 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ کے درمیان میں لوگوں نے ٹرکوں میں لائے ہیں اور وہاں پہ باہر کھڑے کیے ہیں کہ لوگ ہم سے گندم لیں گے. تو یہ کیا پھر اگر اس کے ساتھ اور بھی اور تھوڑی گندم آ بھی جائے تو کیا ادھر ان سب کو ہم گندم ان سے لیں گے؟ یہ ہماری کیپیسٹی تو نہیں ہے اس کی. یہ تو نہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ جو ایپ کے اندر لکھا گیا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سر, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر باہر لوگ گندم لائیں گے تو اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہوں گے. ہم جتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے, جتنے لوگوں سے ہم لے سکتے تھے, وہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر دیا. اور جو ہمارے علاقے رہتے ہیں اس میں تو ہم نے کہا کہ وہ جاری رہے گا, 3-4 علاقے جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. دوسرا کوشچن آپ کا یہ تھا کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے 3900 سے سستا لیا, 3900 سے لوگوں نے سستا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو گندم ہم نے خریدی ہے وہ ہم نے پنجاب کے گروور اور پنجاب کے گروور نے مل کر جس کسی کو بھی دی ہے اور وہ یہاں پہ بھیجی ہے. ہم نے ان سے ایک آدمی سے پہلے 500 ٹن تھا جو کہ کیبنٹ ڈیسیجن تھا, پھر اس کے بعد وہ 100 ٹن پہ آ گیا. اگر وہ لوگ ایک بندے کو دیتے ہیں اور پھر وہ 1 لاکھ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں راجن پور سے کون لائے گا؟ تھوڑی سی گندم جو ہے وہ باول نگر سے کس طرح لائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس کے اندر کیبنٹ, آپ کے ہمارے منٹس دیکھیں, اس کے اندر ہم نے اس وقت بھی لکھا تھا, کیونکہ ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہے تھے, وہ سیکرٹری فوڈ بھی رہے ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ بھی کرتے تھے. تو اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب خود ان چیزوں کے اندر, ڈی خان میں سے ان کا تعلق ہے, وہ گندم کی سب سے بڑی اسٹیشن ہے. تو ہم سب نے مل کر اس پہ برین اسٹارمنگ کی, اس کے بعد یہ ڈیسیجن ہوا ہے. 3900 سے ہم کسی صورت میں, آپ آئندہ بھی گندم خریدیں اسی سال, یہ جو آج چل رہا ہے اس میں آپ 3900 سے 1 پیسے بھی, کیونکہ یہ جو سب سے منیمم سپورٹ پرائس ہے یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ فکس کرتی ہے اور ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے. یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس سے نیچے جائیں گے. تو ہم نے اسی منیمم سپورٹ پرائس بھی دیے. تو ہم نے کس کو سپورٹ کیا ہے؟ ہم نے پنجاب کے گروور کو بھی سپورٹ کیا ہے, نہ صرف اپنے کو. اس لیے کہ جب ہم نے 3900 جو قیمت رکھی ہے تو کیا جو مڈل مین جو ہے وہ جو ادھر سے لایا ہے جس کو آپ مڈل مین کہتے ہیں, تو مڈل مین تو انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے, ادھر بھیجا ہے. ہم نے تو وہ فائدہ تو زمیندار کو پہنچ رہا ہے, کیونکہ زمیندار نے اس کو گندم دیے تو پیمنٹ تو ہم اسی زمیندار کے جو مال ہے اس کو دے رہے ہیں نا. تو آپ بتائیں کہ یہ فائدہ کس کو ہوا؟ اب وہ خود جب کسی کو دیتے ہیں وہاں ہم نے فرد شرط رکھی ہے, لیکن پنجاب کے لیے تو ہم نے فرد شرط نہیں رکھی, اس لیے کہ پنجاب میں ہم جا کے فرد ان سے لے سکتے ہیں. کیا پنجاب حکومت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرتی ہے؟ ہم نے پنجاب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا ہے. آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, تو ثبوت تو دینا پیسے مانگنے کے, کہ نہیں ہوائی باتیں ہوں گی. ہوائی باتوں پہ تو میرے خیال میں کہیں پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوتا. آپ ثبوت دیں. جدھر بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ اس آدمی نے نمبر کو آگے پیچھے کرنے کے, ٹرک کے نمبر کو, یہ ان کو بھی ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, لیکن ہم نے اس پہ بھی لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے کہ یہ چیک آپ کے ساتھ کیوں تھے, یہ چیک آپ نے اپنے ساتھ رکھے تھے. ہم نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر چیک دینے ہیں. تو بعض اوقات چیک جو ہے وہ
اسی وجہ سے بھی لیٹ ہوتے ہیں. اس سال چیک اس وجہ سے لیٹ نہیں ہوتے, وہ اس وجہ سے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چیک ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں کل ریلیز ہو رہا ہے, آج اس میں نہیں ہے, اور تو کل تک وہ انتظار کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گئے ہیں, یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی, اور بلکہ ہمیں خود ٹیلی فون کیا ہے کہ آپ کو کب پیسے چاہیے اور کتنے پیسے چاہیے. تو یہ ہم اس مرتبہ جس طریقے سے, میں اس کا سارا کریڈٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی جتنی پولیٹیکل ٹیم ہے اور ساتھ ساتھ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں ان کو دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ نیچے لوگ جو ہیں وہ ہم آ گئے ہیں تو سارے جو ہیں وہ پارسا بن گئے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر سن 1947 سے کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہم اس سے کوئی اوپر لوگ آ گئے ہیں؟ ہم نے جتنی ٹرانسپیرنسی ہم کر سکتے تھے اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہم نے کی ہے, اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر بھی اس طرح کوئی ہوگا, ہم ہوں یا نہ ہوں, لیکن انشاءاللہ ہر جتنی بھی بہتری جو کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر اور بھی ہوں گے. اچھا, اب میں پہلی بات آپ کو بھائی جان, آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کیوں ڈپارٹمنٹ کی شکل اس نے کیوں اختیار کی ہے. یہ 1942 کے بعد جب انڈیا کے اندر ایک قحط آیا تھا, تو اس قحط میں 30 لاکھ لوگ, جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں, وہ اس میں مرے تھے. یہ بیسیکلی اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ گوڈاؤنس کے اندر, کہ اگر کوئی نیچرل کیلیمٹی آ جائے, سیلاب آ جائیں, لوگ اس سے افیکٹ ہو جائے, جنگی صورتحال ہو جائے, بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. یا آپ کو جب مارکیٹ جو ہے اس کے اندر گندم کی کمی آ جائے تو یہاں سے آپ انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبلائز رہے. یہ اس کے لیے ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پہ کوئی کاروبار کے لیے یہ گندم جو ہے یہ اس میں ہم سٹور کرتے ہیں. 1200 کی کمی آئی ہے. اچھا, اس وقت جو گندم آٹا جو ہے وہ 3200 سے لے کے 1650 روپے پہ آ گیا ہے. ہم نے دیکھو, میں نے کئی بار اسی چینلز کے ذریعے لوگوں سے کہا ہے 120 گرام کی روٹی 15 روپے کی ہے, اور جو کہ پنجاب میں 20 روپے میں کم کر کے دوبارہ 20 روپے کر دی گئی تھی, وہ ہم نے 120 گرام کر دی اور ساتھ اس کی قیمت 15 روپے کر دی. 30 روپے کی جو روٹی ہے وہ 200 گرام تھی, ہم نے اس کو 240 گرام کر دیا. لیکن اگر آپ لوگ سے میں نے اپیل کی تھی, عوام سے میں نے اپیل کی, اگر عوام تعاون نہیں کریں گے, ہر تندور پہ نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اور نہ یہاں کے انتظامیہ کا ہر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. عوام کہیں گے کہ فلانا آدمی یہ غلط کام, روٹی کی قیمت, اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ فوڈ یا انتظامیہ اس سے نہ پوچھے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. اچھا, بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, لیکن بعض دکاندار جو ہیں وہ اس کو کم نہیں کر رہے. اس سلسلے میں بھی کل چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. تو ہم تو دیکھو, عوام نے اگر تعاون نہیں کریں گے, عوام ہمارے ساتھ یا حکومت کے ساتھ یا اپنے لیے وہ تعاون ہے, تو لوگ یہ فائدہ تو ہم غریب لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. اگر امیر روٹی کی دکان پہ جائے گا, اس کو 20 کہو تو وہ 30 روپے بھی دے دیتا ہے ایک روٹی کا. لیکن اصل مسئلہ تو غریب کا ہے. غریب کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں گے, ہم بھی اٹھائیں گے, اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے یہ کام کیا. دیکھیے, یہ میں ایک بالکل اگر آپ ایک جگہ منشن کرتے, لیکن یہ ایک جگہ منشن سے نہیں ہوتا. آپ ہم اوورال پورے ہمارا دیکھو سیکٹری ہوتا ہے ہمارا, جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو DFC ہوتا ہے, ہمیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے فوری طور پر ہم ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ عوام کی طرف سے اس میں مدد چاہیے, کیونکہ جب ہم عوام کو چیخ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کم کر دی ہے, تو اطلاع جو آتی ہے, ایک مجھے ممتاز بنگش صاحب ہیں ہمارے, آپ ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے مشہور, ہاں نہ ہوستا مسئلہ رکھا نا لاتے چیزیں ہوئے, اس نے مجھے کہا اور میں نے اسی وقت لوگوں کو بھیج دیا. میں ذاتی اس میں نہیں چلتا. میں نے کہتا ہوں, ایک بندے نے مجھے فون کیا, تو یہ میں پرسنل بات کر رہا ہوں, میں نے اسی وقت یونیورسٹی کے اندر میں نے اپنے لوگ بھیجے, اس شخص کو گرفتار کروایا. اچھا, یہاں پہ ڈائریکٹر فوڈ بیٹھے ہیں, یہاں پہ اس نے ایک شکایت کی اسٹیٹ بینک کے سامنے, کھانا خاص میں نے پھر ڈائریکٹر صاحب کو کہا, انہوں نے فوراً ادھر بھیجا. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ لوگ گرفتار ہو کے پھر فوراً رہا بھی ہو جاتے ہیں.
یہ بھی ہم نے سنا ہے. اس کے لیے بھی ہم میکینزم بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو وہ فوری رہا نہ ہو. کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بندہ اس کے ساتھ نہ ملے, انتظامیہ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے. ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں نا, کوشش کر سکتے ہیں. عوام جب تک اس سسٹم کو بہتری کے لیے اون نہیں کریں گے, کوئی بھی کام جو ان کے ذمہ ہوگا وہ اس طرح نہیں ہو سکے گا. اچھا, آپ کو یہ تو ہمیشہ بہت عرصے سے اخبارات میں بھی آیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ڈپٹی ڈائریکٹر عبد الکریم کوہاٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, وہ سسپینڈ ہوا ہے. ہمارا ڈی ایف سی اور اے ایف سی بٹاگرام وہ سسپینڈ بھی ہوئے ہیں. پھر ہم نے 2-3 دن پہلے نور حیات, اس کا نام ہے بولے, میں نام بتاتا ہوں ایک ایک کے, نہ میں نے ان کی شکلیں بھی کبھی نہیں دیکھی, لیکن میں جو کام جدھر ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد کے جو ڈی ایف سی ہے اس کو بھی ہم نے سسپینڈ بھی کیا. یہ سب کے خلاف انکوائری بھی ہے. ہاں, ایس او پیز کو نہیں فالو کرتے نا, کہ ٹرک آگے چلا گیا, پچھلے چلا گیا, لوگوں نے بندوقیں ایبٹ آباد میں نکال لی ایک دوسرے پہ. ہم نے کہا کہ آپ کے پریزنس میں, آپ کے ناک کے نیچے یہ کام کیوں ہو رہا ہے, یو آر ریسپانسبل فار اٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کوئی ٹرک والے کہتے ہیں مجھ سے آگے جانے, کوئی ٹرک جرت تو کرے کہ دوسرے کے آگے جائے. کسی کے اندر جرت ہی نہیں. ہر جگہ انہوں نے یونین بنائی ہوئی. جو آدمی 20 دن سے ایک جگہ کھڑا ہوگا, 15 دن سے, اس سے کوئی دوسرا, وہ تو جان بھی اس پہ دیتا ہے اگر کوئی ٹرک اس سے آگے جائے. بہت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی, وہ بھی اپنے ٹرک نہیں لے جا سکے. نہیں سر, میں جواب دیتا ہوں. دیکھو کابینہ میری شفلنگ کی وہ چینل پہ نا, دیکھو جس کی دال نہیں گلتی وہ یہی کہتے ہیں. ہم عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے, میں اگر فوڈ کا منسٹر تو انہوں نے بنایا. جس وقت تک ان کو میری ضرورت ہوگی کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہے, اگر اس کو نہیں ہوگی, ہم پارٹی کے کارکن ہیں, ہمیں وزارتوں سے کوئی وہ نہیں ہے. وزارت ہوتی تو اگر ہم وزارتوں کے لیے وہ کرتے تو ہم جان نہ لڑاتے ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوتے پی ڈی ایم والوں کی طرح, بس پیسے بناتے. اور ماشاء اللہ ہم اور ہماری ٹیم پیسے بنانے کے لیے ادھر نہیں آئی. ہمیں وزارت کی کوئی وہ نہیں, یہ عمران خان کی امانت ہے. جس وقت بھی چاہے ہم اس سے زیادہ بھی اس وقت پھر بھی کام کریں گے.